بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 درسوں کے اندر ہم نے حج کے مسائل، حج کے فرائض، حج کے سنن، حج کے وہ مسائل جس سے حج واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، پھر حج ادا کرنے کی جو شرائط ہیں اور حج کی درستگی کے جو شرائط ہیں، اس کے ساتھ حج کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات، پھر حج تمتع کا اور حج قران کا، حج افراد اور حج بدل کے مسائل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر لیے تھے۔ تو آج ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے حج کے لیے احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بتا دیا جائے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ حج کا احرام چاہے حج افراد ہو یا حج قران ہو یا حج تمتع ہو، سب کا احرام ایک ہی ہوتا ہے۔ اس میں صرف فرق اتنا سا ہے کہ حج افراد کے اندر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور حج تمتع کے اندر پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، پھر جب عمرہ کر کے فارغ ہو جائے تو احرام کو کھولنا ہوتا ہے، جا کے حج کے دنوں میں پھر مکہ مکرمہ میں ہی حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، کہ یعنی ایک ہی سفر میں انہوں نے 2 عبادتوں کا نفع حاصل کر لیا اور درمیان میں احرام اتار کر کپڑے پہننے کا فائدہ بھی حاصل کر لیا۔ تیسرا حج قران ہے کہ ادھر سے ہی حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھتے ہیں، جا کے حج سے فارغ ہو کر پھر احرام کھولتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے سامنے میں آج احرام باندھتا ہوں، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے اور آدمی کب محرم ہوتا ہے، اور اس میں تمتع اور قران کے حج میں احرام کا فرق کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ چنانچہ یہ میں آپ کے سامنے یہ احرام ہے، یہ باندھ لیتا ہوں، جس میں یہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے۔ یہ وہاں پر ملک کی پہچان کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ جھنڈا اگر نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں یہ جھنڈا ہونا ضروری ہے۔ صرف یہ پہچان کے لیے ہر احرام پر وہاں پہ یہ سٹیکر حاجی کیمپ پہ لگا دیتے ہیں، کسی کو لگے تو اچھا ہے، ورنہ حج کے عمرے کا احرام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ احرام کے اندر سب سے پہلے آدمی جب غسل کر لیتا ہے یا وضو کر لیتا ہے، احرام سے پہلے وہ مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ غسل کرنا افضل ہے، اگر غسل کا موقع نہ ہو یا غسل کسی وجہ سے نہ کر سکتا ہو تو اس وقت فقط وضو کر کے بھی احرام باندھ سکتا ہے۔ احرام کے لیے بہتر تو یہ ہے اپنے گھر سے ہی آدمی باندھ کر جائے۔ اگر گھر سے نہیں باندھتا ہے تو پھر میقات سے پہلے، پاکستان کا میقات، ہندوستان کا اور اس طرف کے جو علاقے ہیں ان کا، یلمدم کا جو علاقہ ہے وہ ہمارا میقات ہے، لیکن چونکہ جہاز اس کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے، بعض اوقات جہاز میں میقات سے پہلے احرام باندھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے گھر سے یا اسلام آباد ایئرپورٹ سے آدمی احرام باندھ لے۔ اسلام آباد میں جا کر ایئرپورٹ میں دوبارہ، یا کراچی ایئرپورٹ پہ، یا جو لاہور سے جاتا ہے لاہور ایئرپورٹ سے، وہاں جا کر غسل خانوں میں رش ہوتی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے، آدمی اپنے گھر سے ہی غسل کر کے جائے۔ وہاں جا کر اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لے، اور گھر سے بھی اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، غسل کرنا صرف افضل ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی غسل نہیں کر سکا تو وضو کر کے بھی احرام باندھ سکتا ہے۔ وضو کر کے یا غسل کرنے کے بعد احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی نیچے یہ ایک چادر جس سے لنگی باندھتے ہیں، اس کے باندھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس چادر کا جو مختلف طریقوں سے باندھتے ہیں، اس چادر کا زیادہ حصہ اس طرف کا، بائیں طرف کا زیادہ حصہ اگر یہاں پہ رکھ لیا جائے اور اس کو لا کر اپنے دائیں بغل کے نیچے اس چادر میں بند کر دیں، بس احرام بن گیا، اور یہ یہاں آ گیا، اوپر سے چادر کو موڑنا شروع کر دیں۔ یہ چادر موڑ لیا، ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت اوپر کرنے کی ہے ٹخنوں سے اوپر کرے، اور یہ کھلا ہے بالکل، ایک چادر بن گئی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، دوبارہ دیکھ لیں اس کو۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنی بغلوں کے بالکل نیچے تک اوپر لائیں پہلے، اور بائیں طرف کے حصے کی چادر کو ذرا زیادہ لمبی رکھیں اور لا کر اس کو دائیں بغل کے نیچے داخل کر دیں۔ یوں کر دیا، یہ نیچے چلی گئی، اوپر سے یہ جو دائیں چادر ہے اس کو اوپر لائیں اور اوپر سے فولڈ کرنا شروع کر دیں۔ یہ چادر بن گئی۔ اب اس کے بعد وہ جو پیسوں کے لیے ایک ہمیانی رکھتے ہیں، وہ تھیلی یہاں پر باندھ لے، اور اس میں پیسے اور اپنا پاسپورٹ ڈال کے، یہ چادر اس کے اوپر بھی اگر ڈالنا چاہیں تو اوپر ڈال کے فولڈ کر کے
یہ ایک چادر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد احرام کی دوسری چادر اوپر ڈالیں گے جو اوڑھنے کے لیے، یہ احرام کی دوسری چادر ہے، اس چادر کو یوں اوڑھیں گے۔ بہت سارے حاجی وہاں پر نفل کو یوں کرتے ہیں کہ جی اب ہم احرام والے ہیں، سر کا ڈھانکنا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی نفل پڑھنے سے پہلے آدمی محرم نہیں ہوتا، نفل پڑھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد محرم ہوتا ہے، اس لیے اب یہ دوسری چادر اوپر اوڑھتے وقت یوں اوڑھیں گے جیسے سردیوں میں ابھی چادر اوڑھتے ہیں۔ پھر 2 رکعت احرام کی نیت سے واجب نفل پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر یہ نہیں کوئی اور سورت پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل سے جب فارغ ہو گئے تو سلام پھرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سر سے چادر اتار دیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد جس نے حج تمتع کرنا ہے وہ توجہ رکھے، وہ اس طرح نیت کرے گا، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، بس اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب یہ یہاں سے چلا جائے گا بیت اللہ شریف میں جا کر، طریقے ہم نے حج کے مسائل بیان کیے ہیں، بیت اللہ شریف میں جا کر عمرہ کرے گا، پہلے بیت اللہ کے 7 چکر، پھر صفا مروہ کے 7 چکر، اس کے بعد سر کے بال حلق کرا دیا، بس عمرے سے فارغ ہو گیا۔ اب یہ چادریں اتار دے گا، گھر جا کے اپنے ہوٹل میں جا کے اپنے کپڑے پہن لے گا اور چادریں اتار دے گا۔ یہی اس نے نفع حاصل کر لیا کہ کپڑے پہن لیے۔ حج کے دنوں تک اب یہ کپڑوں میں ہی بیٹھا رہے، نفلی طواف ان کپڑوں میں کرے گا، اور اس نفلی طواف میں بیت اللہ شریف کا صرف طواف کرے گا، صفا مروہ اس نے نہیں کرنی۔ یہ 7 چکر لگا کر کپڑوں میں لگائے گا۔ اب عمرے سے فارغ ہو گیا، احرام اتار دے، جا کے جب حج کے دن آئیں گے تو یہ آدمی مکے کے اندر رہ کر، چونکہ اب مکی بن چکا ہے، وہیں سے حج کے دن 8 ذی الحج کو صبح احرام اسی طرح جس طرح باندھنا بتایا گیا، وہیں سے دوبارہ حج کا احرام باندھے گا، حج تمتع والا دوبارہ حج کا احرام باندھے گا جس ترتیب پہ بھی باندھا تھا، باندھ کے 2 رکعت نفل پڑھے گا اور پھر دعا کرے گا، تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اب اس کا حج شروع ہو گیا۔ اور اگر حج قران کرنے والا ہے تو حج قران کرنے والا یہاں میقات میں ہی جب احرام باندھے گا تو احرام باندھتے وقت اسی طرح جیسے دوسرے نے باندھا تھا تمتع والا، یہ بھی احرام باندھے گا، 2 نفل پڑھ کے جب سلام پھیرے گا تو اپنے سر سے احرام اتار کر یہ نیت اس طرح کرے گا، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اے اللہ میں حج اور عمرے کا نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما۔ بس اب یہ آدمی حج اور عمرہ دونوں اسی احرام میں کرے گا، بیت اللہ شریف جائے گا، عمرہ کر کے فارغ ہوا تو احرام نہیں کھولے گا، صفا مروہ کے چکر لگا کر سر کے بال حلق نہیں کرائے گا، اسی احرام میں ہوٹل جائے گا، حج کے دنوں تک احرام میں ہی پڑا رہے گا، نمازیں اسی میں پڑھے گا، نفلی طواف اسی میں کرے گا۔ اس کے بعد حج کے جب دن آئیں گے دوبارہ اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اسی احرام کے ساتھ، یہ چونکہ نیت پہلے کر چکا ہے، مینا جائے گا اور حج کے جو طریقے وہاں بتائے گئے اس کے مطابق حج کرے گا۔ یہ ہے حج قران والے کے لیے۔ تو حج قران والا ایک ساتھ نیت کرے گا، اور حج تمتع والا جو ہے وہ آج پہلے عمرے کی نیت کرے گا، عمرے سے جب فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ نیت کرے گا حج کی، ان دنوں میں جب حج شروع ہو جائے گا۔ قران والا پہلے دن ہی چونکہ دونوں کی نیت کرتا ہے، اس لیے اسی ایک احرام میں وہ حج کر کے فارغ ہو جائے گا، پھر اپنا احرام کھولے گا۔ ہاں البتہ حج تمتع والا یہاں صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھا، اب حج کے دنوں تک یہ مکے میں خالی بیٹھا ہوا ہے، دوبارہ احرام عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر سکتا ہے، مسجد عائشہ جا سکتا ہے، یا وہاں پر دوسری جگہ جا کر وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ اسی ترتیب سے جیسے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا، اس طرح وہاں میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر آ کے دوبارہ عمرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔